درمیان ایک گھنا اور پراسرار جنگل موجود تھا جسے لوگ خوف اور احترام دونوں کے ساتھ فوربڈن فارسٹ کہتے تھے۔ اس جنگل کے بارے میں عجیب کہانیاں مشہور تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت درخت سرگوشیاں کرتے ہیں، ہوا میں عجیب سی طاقت محسوس ہوتی ہے اور جنگل کے دل میں کوئی ایسی مخلوق رہتی ہے جو انسانوں کی دنیا سے کہیں زیادہ قدیم ہے۔ زیادہ تر لوگ اس جنگل کے قریب جانے سے بھی ڈرتے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہاں کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو ہر اجنبی کو خاموشی سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اسی جنگل کے بیچوں بیچ ایک ایسی مخلوق رہتی تھی جس کے بارے میں لوگ صرف کہانیاں سناتے تھے۔ وہ گولڈن ایلف تھی۔ اس کا نام الارا تھا۔ اس کے لمبے سنہری بال چاندنی میں ایسے چمکتے تھے جیسے روشنی کا دریا بہہ رہا ہو، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ اس کے وجود سے ہلکی سنہری روشنی نکلتی تھی جو اندھیرے جنگل میں ایک پراسرار روشنی پیدا کر دیتی تھی۔ الارا عام مخلوق نہیں تھی، وہ دراصل اس جنگل کی روح تھی، اس کی محافظ اور اس کی طاقت کا ایک زندہ حصہ۔ جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جہاں کے لوگ سادہ اور مہربان تھے۔ وہ جنگل کو صرف درختوں کا مجموعہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ ایک زندہ وجود مانتے تھے۔ وہ درخت کم کاٹتے تھے، جانوروں کو بلا وجہ نقصان نہیں پہنچاتے تھے اور ہمیشہ جنگل کا احترام کرتے تھے۔ شاید اسی لیے جنگل بھی ان لوگوں پر مہربان تھا۔ جب بھی کوئی خطرہ گاؤں کے قریب آتا تو کسی نہ کسی طرح وہ خطرہ ٹل جاتا۔ گاؤں کے لوگوں کو شاید کبھی معلوم نہیں ہوا مگر ان کی حفاظت کے پیچھے ہمیشہ الارا کا ہاتھ ہوتا تھا۔ رات کے وقت جب پورا گاؤں سو جاتا تو الارا خاموشی سے درختوں کے درمیان چلتی رہتی۔ لیکن دنیا میں ہر انسان کا دل صاف نہیں ہوتا۔ گاؤں سے کئی میل دور ایک اور بستی تھی جہاں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام کازان تھا۔ کازان طاقتور تھا مگر اس کے دل میں لالچ اور غرور بھرا ہوا تھا۔ اسے ہمیشہ زیادہ طاقت چاہیے ہوتی تھی۔ جب اس نے پہلی بار گولڈن ایلف کے بارے میں سنا تو اس کے ذہن میں ایک خطرناک خیال پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اس مخلوق کو قابو کر لے تو جنگل کی طاقت اس کے ہاتھ میں آ سکتی ہے اور پھر پورے علاقے پر اس کی حکومت ہو سکتی ہے۔ کازان نے فوراً اپنے آدمیوں کو جنگل میں بھیج دیا۔ وہ لوگ کئی دن تک جنگل میں بھٹکتے رہے، لیکن فوربڈن فارسٹ عام جنگل نہیں تھا۔ وہاں راستے بدل جاتے تھے، درختوں کے سائے عجیب شکلیں اختیار کر لیتے تھے اور اکثر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی انہیں خاموشی سے دیکھ رہا ہو۔ پھر ایک رات انہوں نے دور درختوں کے درمیان ایک عجیب سی سنہری روشنی دیکھی۔ وہ روشنی آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی